جی السلام علیکم ایوری بڈی. بڑا زبردست پینل ہے بھئی. اب اس پہ میرا خیال ہے میں آدھے منٹ میں آئی ول جسٹ ٹرن اٹ اوور ٹو دا پینل. آج جو ڈسکشن ہے وہ ہے بیسکلی سینسرشپ وائسز ایکسکلوڈیڈ فرام مین اسٹریم. سب سے پہلے تو جو عجب بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنا پیراڈاکس ہے. ڈیجیٹل ایرا میں ایکسکلوڈ کرنا یہ تو نہایت حماقت کی بات ہے. اس سے بڑھ کے تو کہنا کچھ مشکل ہے کیونکہ یو کانٹ ایکسکلوڈ. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ یہ ذہنیت کیا ہے جو ایکسکلوڈ کرتی ہے. یہ میں کل متی اللہ نے شاید کل کیا ایک امیزنگ اپنا وی لاگ کیا جس میں کہ فریڈم آف انفارمیشن پہ کیا ہے متی اللہ وہ انفارمیشن کمیشن ہے نا, انفارمیشن کمیشن پہ. میں تو آپ سب سے کہوں گی سب کے وی لاگز بڑے زبردست ہیں اور جو کر رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں, بٹ واٹ ہی ڈڈ یسٹرڈے جو میں دیکھ رہی تھی کہ بھئی آرٹیکل 19A کے تحت ایک کمیشن بنا ہے جس کے تحت آپ کو اجازت ہے کہ آپ کو انفارمیشن ملے ان لوگوں کے بارے میں جو حکومت چلاتے ہیں, جو اتھارٹی استعمال کرتے ہیں. اور کسی نے جا کے سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے کہا کہ بتائیے سپریم کورٹ کی اعداد و شمار ان لوگوں کے جو کہ وہاں امپلائڈ ہیں اور وہ نہیں دے رہے. تو مطلب یہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ گڈ گورننس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی آف دوز ہو آر رننگ دا کنٹری, اٹس ویری بیسک اینڈ فنڈامنٹل, اینڈ دس از واٹ ہیپنز ان genuine democracies and this is what happens in societies which are civilized in the sense کہ آپ you realize that you are committed to the prosperity progress of a society and you cannot do that until and unless you are held accountable. So اب یہ جو تمام ہمارے پاس stars بیٹھے ہیں سب اپنے اپنے in their own right, let me just quickly introduce them. ہمارے ساتھ یہاں ہیں امبر شمسی صاحبہ کو سال بھر پہلے, یہ تفصیل خود ہی بتا دیں گے, لیٹ می جسٹ ویری بریفلی. ایک سال پہلے شی واز آسکڈ ٹو لیو دا چینل شی واز ورکنگ ان. اس کے بعد شی از این ان امپلائڈ جرنلسٹ, لیکن ایک تھنک ٹینک ہے تبادلہ, اس میں کام کرتی ہیں. حامد میر نیڈز نو انٹروڈکشن. ہی از بین دا ایبسلیوٹلی دا پلر اینڈ اسپائن آف انڈیپینڈنٹ جرنلزم ان پاکستان اینڈ ہی کنٹینیوز ٹو بی. اور ایک قصہ ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو کلیئر کرنے کے باوجود ہم نے یعنی کہ حامد ٹیلی ویژن پہ آئے بھی لیکن ہمارے چینل پر آئے تھے, لیکن پیغام دے دیا گیا کہ اب ان کو آپ نے واپس پھر نہیں بلانا. عجب کہانی ہے. حامد میر جو ہیں وہ امریکہ کے واشنگٹن پوسٹ میں لکھتے ہیں اور بھی اخبارات میں لکھتے ہیں. ان کے جو بات چیت ہے وہ سب سنتے ہیں, لیکن کسی کی عقل اتنی سی ہے یا پتہ نہیں کیا ہے, پی برین پیپل who think that you can in the digital age, I think I marvel at this outlook. بھئی اگر کسی نے قانون کوئی وائلیٹ کیا, اگر کسی نے کوئی غلط خبر مصدقہ آپ کو نظر آ رہی ہے غلط, یہ take them to court, but یہ اس طرح to throw them out of the mainstream and at least try to. اچھا, پھر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ابصار عالم فارمر چیئرمین ہیں, پیمرا کے ہوسٹ رہ چکے ہیں آج ٹی وی میں, فارمر بیورو چیف تھے جیو کے, نیوز کے نیومن فیلو رہ چکے ہیں ہارورڈ یونیورسٹی میں, نیو یارک ٹائمز بوسٹن گلوب کے لیے بھی لکھتے رہے ہیں. یہ بھی آج کل اب کا کیا سٹیٹس ہے ابصار خود ہی بتائیں گے. اچھا, ان کے ساتھ متی اللہ جان صاحب ہیں جو اب اپنا چینل MJ TV چلاتے ہیں, and Matiullah asks the most uncomfortable questions, the most direct questions but very important questions. اور ان کی جو perseverance ہے اس کی داد دیتے ہیں ہم کہ despite all kinds of criticism and all kinds of exclusion, Matiullah جان وقت ٹیلی ویژن میں بھی تھے, یہ لکھتے بھی رہے ہیں, اور اب یہ ان کا جو اپنا چینل ہے وہ بڑے زور و شور سے اس کو چلا رہے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں, لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں what he puts out.
اور آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ سرٹنلی لیسٹ فاروق طارق صاحب ہیں, لیبر لیڈر ہیں, جانے پہچانی شخصیت ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان کسان نیٹ ورک کے, اور آپ کو معلوم ہے اکاڑا میں اور بھی جہاں جہاں ایشوز رہے کنٹیسٹڈ لینڈ کے, اس پہ یہ روح رواں رہے ہیں ان موومنٹس کے. حقوق خلق پارٹی اس کے بھی یہ ممبر رہے ہیں, اور اس وقت ایک جو پارٹی ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے, یہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں ایک نئی پارٹی عمار جان کے ساتھ مل کے, اور obviously working for the rights of the voiceless and the weak. تو یہ ہے پینل میرا خیال ہے. اچھا آپ لوگوں کو یہ ریکویسٹ میں کرتی ہوں کہ آرگنائزرز نے کہا سنس آپ لوگ سارے اتنے سپر سٹارز ہیں 5 منٹ کی بجائے آپ کو 7 منٹ مل جائے, بیکاز آپ لوگ مانیں گے کہ ان کو ٹائم ملنا چاہیے زیادہ, 5 منٹ میں تو ان کی بات نہیں ہو پائے گی, تو 7-8 منٹ. حامد میر دیکھ کے کہہ رہے ہیں 8 منٹ کیا 80 منٹ دیں, بٹ چلیں لیٹ اسٹارٹ ود امبر. آئیے پلیز اسٹے ود دا ٹائم. جی بہت بہت شکریہ, اینڈ یو نو ہیوج کنگریچولیشنز اگین. اتنے کچھ سال بعد یہ آسما جہانگیر کانفرنس ہو رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ حقوق کی بات کرتے ہیں مین اسٹریم میڈیا پر, تبھی آپ کی آواز بند کی جاتی ہے. جب آپ پاور پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تب آپ کی آواز شاید بند نہیں ہوتی. نسیم زہرا صاحبہ نے میرا ایک مختصر سا انٹروڈکشن تو کیا ہے. میرا نام عنبر شمسی ہے, میں بہت سالوں سے صحافی رہی ہوں. بدقسمتی رہی کہ کچھ سال پہلے میں نے سوچا کہ مین اسٹریم میں شامل ہوں تاکہ وہ پروگریسو جمہوریت پسند جو ویلیوز ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ لانے چاہیے, ضروری ہیں, ان چیزوں پہ بات کرنی ضروری ہے جو شاید کم ہوتی ہے. بدقسمتی اس لیے کیونکہ جیسے ہی میری آواز زیادہ بلند ہونا شروع ہو گئی اور زیادہ پہنچنے لگی پاور کوریڈور تک, تب ایسا ہوا کہ اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا جہاں نہ صرف میرے خلاف ایک جو ابتدا میں کہوں گی کہ میری کچھ انٹرویوز تھے وہ اتارے گئے تھے مین اسٹریم سے, اس کے علاوہ میرے پروڈیوسر اسد علی تو جس کو آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, ان پر کیسز بھی ہوئے, ان پر حملہ بھی ہوا. اس کے علاوہ پھر ہمیں کہا گیا کہ بس بہت ہو گیا, اب آپ ٹیلی ویژن سے چلی جائیں. میں کہوں گی کہ ایک طرح سے میں شکر گزار بھی ہوں. شکر گزار اس لیے ہوں کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی فون کال آئے کہ اچھا آج ڈی جی آئی ایس آئی کی جو کابل سرینا میں جو ان کی چائے ہے اس پہ بات نہ کرے, کسی اور چیز پہ بات کر لے. شکر گزار اس لیے ہوں کیونکہ نوکری گئی ہے, جان نہیں گئی. شکر گزار اس لیے ہوں کیونکہ ہم یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ علی وزیر پہ آپ بات نہیں کر سکتے یا محسن داور کو اپنے پروگرام میں نہیں بلا سکتے. تو اسی لیے میں شکر گزار بھی ہوں اس طرح سے کہ مجھے اپنا ضمیر بیچنا نہیں پڑتا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب صحافی سچ بولنے کی بات کرتے ہیں, حقائق کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو فون کال آتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے ایسے کولیگز ہیں, جیسے میں نے اپنے پروڈیوسر اسد کی بھی بات کی, یہاں متی اللہ ابصار عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حامد میر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مجھ سے ایسے لوگ جن پہ جو زیادہ جانے پہچانے بھی ہیں اور جن پہ شاید گولیاں بھی چلی ہیں, جن کو اٹھایا گیا ہے, وہ بھی شکر گزار ہیں کہ وہ زندہ ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. شکر گزار ہیں کہ شکر گزار ہیں کہ واپس آ گئے ہیں. کیونکہ ایسے بھی بہت سارے صحافی ہیں جن کے نام شاید ہم کم جانتے ہوں, لیتے نہ ہو, جو شاید پیریفریز میں کرتے ہیں کام, جو چھوٹے صوبوں میں کام کرتے ہیں, جن کے نام ہم جانتے نہیں ہیں, جو اپنی جان ان کی چلی جاتی ہے یا وہ واپس نہیں آتے, یا ان کو موقع نہیں ملتا, یا ان کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچتی. حامد میر صاحب نے گوادر کی بات کی کہ ایک احتجاج ہو رہا ہے. یہ ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پہ ڈسکشن ہونی ضروری ہے. تو جو آپ کو ایک تصویر پیش کی جاتی ہے مین اسٹریم پہ, وہ عادی سی ہوتی ہے. تو جمہوریت پسند جو لوگ ہیں, جو پروگریسو لوگ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ایک کانٹراسٹ ہمیں تضاد نظر آتا ہے, جہاں نظر آتا ہے کہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن جو لوگ ہیں, جو انسان ہیں, جو شہری ہیں, جو پاکستانی ہیں, جن کو تحفظ کی زیادہ ضرورت ہے, ان پر جو آواز اٹھانے والے ہیں
ان کو محفوظ نہیں رکھتے, ان کو ہم ان کی آوازیں بند کر دیتے ہیں, ان کو گرفتار کر دیتے ہیں, ان کو ختم کر دیتے ہیں. میں اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی, مختصر ہی بات کرنا چاہتی تھی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ جو سینسرڈ وائسز کی بات ہو رہی ہے, ہم بار بار کہتے ہیں, بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں سب کچھ تو بات ہو جاتی ہے ٹیلی ویژن پہ, اسٹیبلشمنٹ پہ بات ہو جاتی ہے, آپ یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ, لیکن آپ یہ سوال یہ بھی پوچھنے والا ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف پہ بات ہو سکتی ہے, نواز شریف کی تقریر نہیں چل سکتی. آپ کو یہ بھی پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ جنرل کے نام نہیں لے سکتے. تو یہ کس قسم کی آزادی ہے, یہ کس قسم کی صحافت ہے؟ تو میں شکر گزار ہوں کہ اس قسم کی صحافت مجھے کرنی نہیں پڑی. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہمیں ناظرین سے طلعت حسین نے بھی جوائن کیا, ہی از آن لائن. ویلکم طلعت. اگین طلعت از ون آف دوز ہو نیڈز نو انٹروڈکشن. طلعت بھی ایک چینل میں جیو میں تھے, اس کے بعد پھر وہ جیو سے چلے گئے, انہیں بھیج دیا گیا, اور طلعت اپنا جو کرتے ہیں وی لاگ کرتے ہیں یوٹیوب چینل, وہ بھی اوروں کی طرح لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اس کو. تو اگین دا اٹیمپٹ ٹو سینسر, دی اٹیمپٹ ٹو بیسکلی ریموو فرام مین اسٹریم is just pathetic and terrible. Hamid, over to you. بہت بہت شکریہ. میں بھی, آواز آ رہی ہے؟ ہاں, میں بھی شکر گزار ہوں, لیکن جس طرح عمر نے کہا کہ میں بھی شکر گزار ہوں, لیکن میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کا کہ گولیاں تو ماری انہوں نے, لیکن اللہ میاں نے بچا لیا. لیکن یہ جو انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ جس طرح ان کو ڈس اپیئر کیا گیا اسکرین سے, تو اس کا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا, نقصان ان کو ہوا ہے جنہوں نے ان کو ڈس اپیئر کیا. اور اسی طرح میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اگر میں ڈس اپیئر ہوں 6 مہینے سے, تو مجھے اس کا نقصان نہیں ہوا, لیکن ایک مجھے تکلیف بڑی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہوا ہے. ابصار عالم صاحب کے واقعے پہ پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہوا, اسد طور کے واقعے پہ پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہوا. اور ابھی جو پہلا سیشن تھا اس میں کچھ تقریریں ایسی تھیں جن کو سن کر تو میں سوچ رہا تھا کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب قرآن پاک کا حوالہ دے رہے تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ سچ بولیں. تو ہم آج کل سلیکٹیو سچ بولتے ہیں, پرابلم یہ ہے. مثلا ایک ایفیڈیوٹ آیا پچھلے دنوں, اس ایفیڈیوٹ میں بتایا گیا جی کہ ایک سابق چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے فلاں جج صاحب کو فون کیا تھا. وہ ایک دعویٰ ہے, ایک سٹیٹمنٹ ہے ایفیڈیوٹ کی صورت میں, لیکن وہ بھی ایک ورژن ہے, اس کو بھی کچھ لوگوں کے خیال میں رپورٹ ہونا چاہیے, کچھ لوگوں کے خیال میں نہیں رپورٹ ہونا چاہیے. لیکن جو لوگ اس کے حق میں آرگومنٹس دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو بڑا ضروری تھا, اس کو رپورٹ کرنا بڑا ضروری تھا. میں ان سے ایگری کرتا ہوں. تو پھر یہ رپورٹ کرنا بھی تو ضروری ہے کہ مطیع اللہ جان کو کس نے کڈنیپ کیا تھا. پھر یہ رپورٹ کرنا بھی تو ضروری ہے کہ ابصار عالم کو گولی کس نے ماری. پھر یہ رپورٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ اسد طور کی جو ایف آئی آر ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اور یہ کون رپورٹ کرے گا. یہ عام ورکنگ جرنلسٹ رپورٹر نے رپورٹ نہیں کرنا, یہ انہوں نے رپورٹ کرنا ہے جن کو کال آتی ہے, ٹیلی فون کال. یعنی آپ ایک چیف جسٹس ٹیلی فون کال کر رہے ہیں, آپ اس کی خبر بنا کے چھاپ رہے ہیں, ضرور چھاپیں, 100 دفعہ چھاپیں, لیکن جب آپ کو کوئی ٹیلی فون کال کرتا ہے کہ فلاں رپورٹر کی خبر غائب کر دو, اور فلاں عنبر شمسی صاحبہ جو ہیں ان کو کہیں کہ اب آپ ٹی وی چینل پہ نہیں آ سکتی ہیں, آپ کی چھٹی ہو گئی, یہ ٹیلی فون کال کس کو آتی ہے؟ یہ مینجمنٹ کو آتی ہے, یہ اونرز کو آتی ہے. ان کو چاہیے نا ذرا یہ بھی سچ پاکستان کے عوام کے سامنے لے آئیں. تو اس لیے تھوڑی سی میں نے ایک دفعہ پھر کریج حاصل کی کہ ذرا بتا دیں لوگوں کو, چلیں آپ اپنے ٹی وی چینل پہ خبر نہیں چلا سکتے, اپنے اخبار پہ خبر نہیں چلا سکتے, مطیع اللہ جان کی طرح ایک وی لاگ کر دیں کہ وہ مجھے فلاں صاحب نے کال کی ہے کہ منظور پشتین کا یا محسن داوڑ کا کوئی بیان جو ہے وہ ٹی وی چینل یا اخبار پہ نہیں آئے گا.
علی وزیر پہ جو کیس چل رہا ہے اس کی ہیئرنگ جس عدالت میں ہو رہی ہے اس کی پروسیڈنگ رپورٹ نہیں ہوگی. تو یہ جو ہم سلیکٹو سچ بول کے اور پھر علمبردار بن جاتے ہیں آزادی صحافت کے, یہ جو ہے نا منافقت, یہ ختم ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کہتے ہیں جی ہم سارے مسلمان ہیں, تو اگر آپ واقعی مسلمان ہیں تو پھر ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے جو ٹیلی فون کال کرتا ہے اس کا بھی نام بتائیں, اور جو آپ لوگ خود ریسیو کرتے ہیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب میں نے یہ نسیم زہرا صاحبہ نے خود ہی بتا دیا, پچھلے دنوں انہوں نے ایک اپنے ٹاک شو پہ مجھے بلا لیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے نہیں بتایا لیکن انہوں نے آج خود ہی بتا دیا کہ ان کو کنوے کیا گیا کہ آئندہ نہیں بلانا. وہ کون کنوے کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, یہ وہی کنوے کرتے ہیں جن کو نہ ابصار عالم اچھا لگتا ہے, نہ مطیلہ جان اچھا لگتا ہے, نہ عنبر شمسی اچھی, کوئی بھی اچھا نہیں لگتا. کبھی آپ کو کوئی چیف سپریم کورٹ کا جج اچھا نہیں لگتا, کبھی آپ کو کوئی جرنلسٹ اچھا نہیں لگتا, کبھی آپ کو کوئی وکیل اچھا نہیں لگتا, کبھی آپ کو کوئی سیاستدان اچھا نہیں لگتا. تو لیکن پھر آپ اتنے محب وطن ہیں, پھر آپ پارلیمنٹ میں کلبھوشن یادو کے حق میں لیجسلیشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا نیشنل انٹرسٹ تھا بھائی, یہ بڑا ضروری تھا, ہم نے بہت, یہ تو ورنہ پاکستان پر پابندیاں لگ جاتی, پاکستان پہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل پابندیاں لگا دیتی. تو یہ جو بینڈ آؤٹ فٹ کے ساتھ آپ معاہدے کر رہے ہیں اس سے پابندیاں نہیں لگتی. یہ سچ کیوں نہیں بتاتے آپ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سیشن میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے آج اس ڈائس پہ کھڑے ہو کے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں جوڈیشری آزاد ہے. ان کی رائے کی میں بڑی احترام کرتا ہوں, لیکن کسی بھی ملک میں اگر آپ نے یہ پتہ لگانا ہے کہ جوڈیشری کتنی آزاد ہے اور پارلیمنٹ کتنی آزاد ہے تو صرف یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ میڈیا کتنا آزاد ہے. تو اگر تو میڈیا آزاد نہیں ہے تو پھر آئی ایم سوری ٹو سے پھر نہ جوڈیشری آزاد ہے پھر نہ پارلیمنٹ آزاد ہے. پارلیمنٹ کتنی آزاد ہے کل آپ کو پتہ چل گیا ہے. اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ ہے سینٹ, وہاں پہ اپوزیشن کی میجورٹی ہے, کل بھی گورنمنٹ نے وہاں سے اپنے تمام بل منظور کروا لیے. تو کتنی ہے جی جناب یہ آزاد پارلیمنٹ. تو اس لیے یہ بڑا آسان ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے وہ دیکھ لیں کہ میڈیا کتنا آزاد ہے. یہ 1 2 3 4 5 5 مثالیں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور ہر ایک کی اپنی ایک کہانی ہے, اور ان سب کہانیوں کی ایک کہانی پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے. تو جن لوگوں نے پاکستان میں میڈیا کو پابند کیا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کو پابند کیا ہوا ہے, وہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کی انٹیگریٹی کے دشمن ہیں. یہ بات آپ 1971 میں نہیں مانتے تھے, وقت اور حالات نے ثابت کیا. اب آج یہ نہیں مان رہے, لیکن یہ جو آج کے حالات ہیں نا ان کو ماننے کے لیے آپ کو 50 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ 71 کو تو آج 2021 میں 50 سال ہو گئے ہیں. یہ جو آج آپ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, یہ اللہ نہ کرے جو آپ کر رہے ہیں, وہ علی احمد کرد صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کی مٹھی سے ریت کی طرح جو ہے نا چیزیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں. اللہ کرے ایسا نہ ہو, لیکن یہ اب زیادہ چلے گا نہیں. آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے اصل دشمن نہ ابصار عالم صاحب تھے, نہ مطیع جان تھے, نہ عنبر شمسی تھی, آپ ہیں. پاکستان کے اصل دشمن آپ ہیں. تھینک یو. شکریہ حامد. آپ کا خیال ہے آپ ہی کو فون کال آتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ پارلیمان اور سینٹ میں لوگوں کو فون کال نہیں آتے؟ آفٹر آل جو بلز کیسے پاس ہوئے یہ تو سب کو معلوم ہے. بہرحال حامد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ تو منطق آپ کو بتاتا ہے کہ یہ چیزیں چلتی نہیں. اب آپ ٹی ٹی پی پہ دیکھ لیں اور ٹی ایل پی پہ, ٹی ٹی پی پہ دیکھ لیں. ایک بات شروع کی تھی, میرا خیال ہے پش بیک ہوا ہے, ان کو اب اپنی پالیسی کو بدلنا پڑے گا. اینی وے اوور ٹو یو ابصار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نسیم. اور آج یہاں اپنی بات کے کرنے کا آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں فون کالز کا, تو فون کالز پہ تو ہمارا میڈیا چلتا ہے یا نہیں چلتا, لیکن جب سیکلوڈڈ وائسز کی بات ہوتی ہے تو بعض وائسز جس میں میری بھی ایک آواز ہے وہ بغیر فون کال کے بھی بند ہوئی ہیں, بغیر کسی فون کال. ہمارے ٹی وی چینل کے مالکان اتنے سمجھدار ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ بعض لوگوں کو بلائیں گے نہیں
تو بہتر ہے کال ہی نہیں آئے گی. 4 سال پیمرا سے مجھے چھوڑے ہوئے ہو گئے ہیں, نکالے گئے ہوئے, اور آج تک کسی ٹی وی چینل نے مجھے نہیں بلایا سوائے منیزہ جہانگیر کے, جو انہوں نے پچھلے مہینے پریس فریڈم ڈے پہ, کیونکہ میں بھی وکٹم ہوں اس چیز کا, تو انہوں نے بلایا. 4 سال میں پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز میں سے صرف منیزہ جہانگیر وہ ایک بہادر آواز ہے جس نے مجھے بلایا اور میری بات سنی. کوئی اخبار میرا آرٹیکل نہیں چھاپ سکتا, نہ چھاپتا ہے نہ کہتے ہیں. خود رابطہ کیا کئی دفعہ انہوں نے, شروع میں میں نے کہا ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں, میں لکھنا شروع کیا تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ جو مایوسی کی باتیں آپ سن رہے ہیں نا, اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ میں امید والی سائڈ دکھاؤں. میں آپ کو تھوڑی سی اپنی سٹوری بتاؤں کہ اتنے بھی حالات خراب اور خطرناک نہیں ہیں جتنے ہم سمجھ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلا جو فرق ہے پچھلے ادوار میں اور اب 2021 میں, وہ ہے ڈیجیٹل کا فرق. ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے, اس نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو بہت ٹف کمپٹیشن دیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں مجھے گولی کیوں لگی, تم تو کسی ٹی وی چینل پہ بھی نہیں آتے, تم تو اخبار میں لکھتے بھی نہیں ہو, تم کوئی سیاسی جماعت میں بھی نہیں ہو, تم کوئی جلسے جلوس بھی نہیں کر رہے, تمہیں گولی کیوں لگی؟ مجھے گولی اس لیے لگی کہ انٹرنیٹ ایجاد ہو چکا تھا. میں نہ یوٹیوب چینل میرا ہے, نہ میرا کوئی فیس بک پیج ہے, نہ کسی اور جگہ پہ میں موجود ہوں. میں صرف ٹویٹر پہ موجود ہوں. میں صرف ٹویٹس کرتا ہوں, اور ان ٹویٹس میں کچھ سچ ہوتا ہے, اور وہ سچ کڑوا ہوتا ہے. جن لوگوں کا ذکر حامد میر نے کیا کہ پاکستان کے اصل دشمن وہ ہیں, ان دشمنوں کو وہ سچ بڑا کڑوا لگتا ہے. ان ٹویٹس کی بنیاد پر پہلے مجھ پہ غداری کے مقدمے قائم کیے گئے جہلم میں, وہ نہیں بات بنی. پھر دوبارہ سائبر کرائمز ایکٹ کے تحت مجھ پہ مقدمے قائم کیے گئے. پھر اس کے بعد مجھے آخر انہوں نے گولی مار دی. انہوں نے کہا کہ اس کا یہی علاج ہے. لیکن نہ ہم تب سمجھے تھے, نہ ہم اب سمجھیں گے. اور یہی بات میں نے آپ سے کرنی ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کو سیکلوڈڈ کر بھی دیا جائے, یہ خدا نہیں ہے, ان کو خدا سمجھنا چھوڑ دیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں, اس رب پہ جو سب کا رب ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے تو آپ کو کسی اخبار کی, کسی ٹی وی چینل کی, کسی اینکر کی ضرورت نہیں ہے اپنا سچ باہر لانے کے لیے. آپ کو یہ ڈیجیٹل میڈیا آپ کی آواز کو, آپ کے سچ کو ہر جگہ پھیلا دے گا. آپ دیکھ لیں جنرل عاصم باجوہ کے بارے میں کسی ٹی وی چینل نے کوئی شو کیا اس کی کرپشن کے بارے میں, وہ ارب پتی جرنیل ہے, کسی ٹی وی چینل نے ایک پروگرام کیا, کسی نے ایک ٹرانسمیشن چلائی نہیں چلائی, لیکن ڈیجیٹل میڈیا پہ وہ خبر بریک ہوئی. ڈیجیٹل میڈیا نے اس کا احتساب کیا اور آخر کار اس کو اپنے دونوں عہدے چھوڑ کے اس ملک سے فرار ہونا پڑا. یہ طاقت ہے ڈیجیٹل میڈیا کی, اور یہ طاقت ہے سچ کی. اسی سچ کی طاقت کو میں آپ کو تھوڑا اور ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو علی کرد صاحب نے کسی جنرل کا نام لیا تھا آج, یا جنرل کا ذکر کیا تھا, میں بھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جنرل کا, کہ آپ فیصلہ کریں سب پاکستان کے شہری اور جرنلسٹ بھی کہ وہ کس سائڈ پہ ہونا چاہ رہے ہیں, سیکلوڈڈ سائڈ پہ یا پروٹیکٹڈ سائڈ پہ. جب میں پیمرا کے چیئرمین تھا تو اس وقت عامر لیاقت ایک اینکر ہوتے تھے, وہ بڑے چہیتے ہیں. انہوں نے کل, آج صبح میں سن رہا تھا ان کا, انہوں نے کسی کو انٹرویو میں کہہ رہے تھے میرا تو وہ بچپن سے خیال کرتے ہیں. اب بچپن سے جن کا وہ خیال کر رہے تھے, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو سچا واقعہ ہے اور میرے سامنے ہوا ہے, اس لیے میں اس کی گواہی دے رہا ہوں, کہ انہوں نے پاکستان کے تمام جو آزادی پسند صحافی تھے, جو سول سوسائٹی کی اسٹرانگ وائسز تھی, ان کے خلاف انہوں نے پروگرام شروع کر دیا بول ٹی وی پہ 2017 میں. ان سب کے خلاف کفر کے فتوے, غداری کے فتوے اور دشنام ترازی گالیاں, ان کی فیملیز کے بارے میں بکواس اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی. تو پیمرا کو کمپلینٹس آئیں 26 لوگوں کی. پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ, اس میں طلعت بھی تھا, حامد میر بھی تھا, اس میں نجم سیٹھی تھے, اس میں میر شکیل الرحمان تھا, شاہ زیب خانزادہ تھا, بہت سارے لوگ تھے, امتیاز عالم تھے.
اور انہوں نے سب نے یہ شکایت کی کہ یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے, یہ ہماری زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے, اس پہ پیمرا ایکشن لے. پیمرا نے ان کا پروگرام بند کر دیا. وہ ہائی کورٹ میں چلے گیا اور ہائی کورٹ سے ان کو, میں معزز جج صاحبان کا یہ فنکشن ہے اس میں, لیکن پھر بھی کہنا چاہتا ہوں ہائی کورٹ نے لیکن پیمرا کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا. وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہمارے اس اپیل کے خلاف. اسی دوران جنرل فیض حمید نے مجھے کال کیا. انہوں نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کو ضرور تشریف لائیں, آپ کو ضرورت ہے ملنے کی, آپ میرے دفتر تشریف لائیں, میں حاضر ہوں. وہ تشریف لائے اور میں نے اپنے پیمرا کے جتنے ہمارے ڈی جیز تھے ان کو سب کو الرٹ کیا. میں نے کہا کوئی نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہوں گے, ڈسکس کرتے ہیں کیا پیمرا کو کرنا پڑے گا, کرنا چاہیے, کیا ایشوز ہیں. ہم نے پوری تیاری کر کے بیٹھے تو جو میجر ایشو آیا ہمارے سامنے انفارچونیٹلی وہ یہ تھا کہ عامر لیاقت کو کچھ نہ کہیں. کچھ نہ کہیں, عامر لیاقت کو کچھ نہ کہیں, ایسے ہی کہا گیا. خیر میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو کاؤنسل آف کمپلینٹ میں کیس چلا گیا. کاؤنسل آف کمپلینٹ, طلعت بھی اس میں کمپلیننٹ تھے اس میں, اور طلعت نے جو کمپلینٹ لکھی تھی اس کے الفاظ ابھی بھی میرے دل پہ نقش ہے. اس کی ذاتی باتیں اس لیے میں کرنا نہیں چاہتا, لیکن بہت دکھی دل سے اس نے وہ کمپلینٹ کی تھی, اس کو یاد ہوگا. تو میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. بہرحال وہ چلے گئے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا ہمارا اور عامر لیاقت پہ پابندی جاری تھی. تو آنریبل چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب وہ کیس کو بنفس نویس سن رہے تھے اور میں وہاں پہ آرگیو کر رہا تھا ان فیور آف بین آن عامر لیاقت. ہمیں بہت امید تھی کہ ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے اور ہم بڑے اچھے آرگومنٹس دے رہے تھے. تو اچانک چیف جسٹس صاحب نے, آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ابھی بریک ہے, بریک سے واپس آ کے ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں. وہ بریک پہ چلے گئے. ہم بڑے خوش تھے کہ یہ فیصلہ پیمرا کا جاری رہے گا اور اس پہ جو بھی کاؤنسل آف کمپلینٹ کا فیصلہ ہوگا وہی فائنل ہوگا. جج صاحب اور ان کا معزز بینچ بریک سے واپس آئے تو ان کا موڈ بدلا ہوا تھا. انہوں نے آتے ہی کہا کہ عامر لیاقت پہ پابندی ہٹا دی ہے ہم نے, عامر لیاقت پروگرام کرے گا. اور انہوں نے پیمرا کو اسی وقت پابند کیا کہ آپ کی, انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی یہ سزا ہے, لیکن ہمیں تو سزا ہی لگی. انہوں نے کہا آپ لوگ روزانہ عامر لیاقت کا پروگرام دیکھیں گے, اس کا ٹرانسکرپٹ بنائیں گے اور اس کے ٹرانسکرپٹ کی کاپی اور اس کی ویڈیو روزانہ آپ سپریم کورٹ میں فائل کریں گے. ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. انصاف کا بول بالا. یہ آج ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب فرما رہے تھے کہ اس ملک میں حکمرانی ہے قانون کی. یہ قانون کی حکمرانی کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. اس کے بعد عامر لیاقت صاحب نے پھر وہی کام شروع کر دیا. بہرحال ہمارا اس پہ کام ختم ہو گیا. تو میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں سب سے, خاص طور پہ پنجابیوں سے اور پھر خاص طور پہ لاہور کے لوگوں سے, کہ ان خوف کے بتوں کو توڑ دیں. ان خوف کے بتوں کو توڑ دیں. ہم مالک ہیں اس ملک کے, آپ مالک ہیں اس ملک کے. یہ جو مینار پاکستان یہاں پہ کھڑا ہے آپ سے کچھ کلومیٹر دور, یہ آپ کو روزانہ یاد کروائے گا کہ اس ملک کے مالک اس ملک کے عوام ہیں, جنہوں نے 23 مارچ 1940 کو یہاں قرارداد پاکستان پیش کی تھی. اس وقت اس ملک کی عدلیہ اور اس ملک کے جرنیل برٹش راج کے ساتھ تھے. وہ اس ملک میں قرارداد پاس کرنے والوں میں نہیں تھے. وہ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ حب الوطنی کیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے والد ہمیں بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ ان قرارداد پاس کرنے والوں کے ساتھ تھے. لیکن جو یہاں کی اشرافیہ تھی وہ عوام کے ساتھ نہیں تھی. یہ ملک عوام نے بنایا, اپنی جدوجہد سے بنایا ہے, جمہوری طریقے سے بنایا ہے, آئینی طریقے سے بنایا ہے. اسی لیے اس ملک کو حفاظت بھی عوام ہی کر سکتے ہیں, آئین ہی کر سکتا ہے, جمہوریت کا نظام ہی کر سکتا ہے. کوئی جج, کوئی جرنیل, اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آئین کی لائن کراس کرے, یا وہ جو آئین میں اس کو اختیارات دیے گئے اس سے تجاوز کرے, یا وہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرے جو ہم پہ گولیاں چلاتے ہیں, جو ہماری آزادی کو سلب کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو احتساب سے بالا تر سمجھتے ہیں. اور یہ میں نے اس لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی کیسز ہیں صحافیوں پہ حملوں کے, اور 138 صحافی پاکستان میں مارے جا چکے ہیں, خاص طور پہ 2001 سے لے کے آج تک, ان میں سے کسی ایک کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. میرا سوال ہے چیف جسٹس, معزز چیف جسٹس آف پاکستان سے
کہ ایک کیس کا فیصلہ تو کر دیں کسی کا. ہمارے اسلام آباد میں جو دنیا کا خطرناک ترین کیپٹل سٹی ہے جرنلسٹ کے لیے, اس میں جتنے صحافیوں پہ حملے ہوئے ہیں کسی ایک کا ملزم مجرم پکڑا نہیں گیا. کیا یہ باعث شرم نہیں ہے ہمارے نظام انصاف کے لیے اور ہمارے پروسیکیوشن کے سسٹم کے لیے اور ہماری پولیس کے لیے؟ پھر آپ کہتے ہیں یہاں صحافت آزاد ہے, یہاں آزادیاں ہیں. تو اس لیے میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ آپ لوگ, لاہور کے لوگ, دوبارہ ان سے میں درخواست کروں گا کہ یہاں پہ آپ کے ارد گرد ہر وقت بہت سارے معزز جج صاحبان ہوتے ہیں, ان سے پوچھا جائے, ان کو نام لے کے پوچھا جائے کہ ان کیسز کا کیا فیصلہ ہوا, تب پتہ چلے گا اس ملک میں رول آف لاء ہے یا نہیں ہے. اور میں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. اس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی فرمایا, تھوڑی دیر پہلے ہم راستے میں سن رہے تھے, ان کی تقریر بھی سنی, چیف جسٹس صاحب کی تقریر بھی سنی ہم نے موٹر وے پہ, تھینکس ٹو انٹرنیٹ, کہ وی ول ناٹ بیک فار آر رائٹس. یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ہمیں. ہم اپنے رائٹس کے لیے بھیک نہیں مانگیں گے. ہم برٹش راج کے انڈر نہیں رہ رہے, ہم نے تب نہیں بھیک مانگی تو اب کیوں بھیک مانگیں؟ ہمارے ٹیکس پیئرس کے پیسے سے یہاں یہ ملک کا نظام چلتا ہے. جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہم اپنے رائٹس بھی مانگیں گے اور ان رائٹس کی حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ابصار, بڑی اہم باتیں آپ نے کی. یقیناً یہ سب چیزیں ہیں, یہ سب باتیں ہیں جن کی وجہ سے ٹی وی سے آپ کو ہٹا دیا جاتا ہے, لیکن یہ باتیں کہنے کی ضرورت ہے. کہا جائے گا جرنیل کو اپنے کانسٹیٹیوشنل جو ہیں لمٹس اس سے پار نہیں کرنا چاہیے, ججز کو اپنے کانسٹیٹیوشنل لمٹ میں رہ کے ڈیلیور کرنا چاہیے. ہمیں اپنے کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہماری بھی ایک ہے, اس کو ہمیں پوری کرنی چاہیے. متی اللہ جان, اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے صحافی دوستوں کی باتیں سنی اور خاص کر حامد میر صاحب کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے, سچی بات تو یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں کتنا غم ہے, میرا غم کتنا کم ہے. اور واقعی میرے جیسے صحافی تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی تمام جس کو کارناموں کے باوجود ابھی تک آپ کے سامنے موجود ہیں. مگر صحیح معنوں میں اگر کسی بھی صحافی کو نئی زندگی ملی ہے تو وہ حامد میر صاحب ہی ہیں, اور اس بات کا احساس شاید ہم لوگوں کو نہیں ہے. ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو آج بڑا اہم دن ہے. آج 20 نومبر ہے اور 20 نومبر شاید پاکستان کی تاریخ میں اس لیے بھی یاد رکھا جائے گا کہ آج ایک ادارے کے سربراہ کی تبدیلی ہو رہی ہے, اور شاید کچھ لوگ اس کو یوم جمہوریت بھی قرار دیں گے. اور اگر اسی دوران حکومت تبدیل ہوگی تو نئی حکومت جو ہے وہ ایک اور تمغہ جمہوریت کا بھی اعلان کر سکتی ہے. بڑی ہی ایک عجیب سچویشن ہے. میڈیا کے اوپر تو پابندیاں ہیں ہی, سیاستدانوں کی جو حالت زار ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, مگر آج یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ ہماری ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے جو سربراہ ہیں وہ بڑے جوشیلے انداز میں ذوالفقار علی بھٹو کے سٹائل میں ڈائس پہ مکے برسا کے کہہ رہے تھے کہ ہم آزاد ہیں. جہاں ریزننگ, لاجک, کانسٹیٹیوشن اور آئین جس ملک میں ہوتا ہے, وہاں پہ وکیلوں اور ججوں کو ڈائس پہ مکے مار کے اپنی دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر معزز چیف جسٹس گلزار احمد کو میں بڑے قریب سے دیکھ رہا تھا, اور مجھے زیادہ فکر یہ ہو رہی تھی کہ کہیں وہ جذبات میں آ کے کچھ اور پرابلم نہ ان کے ساتھ ہو جائے, کیونکہ وہ واقعی بہت غصے میں تھے. اب میڈیا کے اندر بھی کچھ ایسی صورتحال ہے. بہت سے اینکر حضرات اسی طرح اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے ڈائس پہ مکے برسا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے. تو آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہماری عدلیہ بھی اتنی ہی آزاد ہے جتنی ہمارا میڈیا جتنا آزاد ہے. اور حامد میر صاحب نے
حامد میر صاحب نے درست بات کی کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کسی بھی ملک کی میڈیا کتنی آزاد ہے اور پارلیمنٹ کتنی بالادست ہے تو عدلیہ کتنے آزاد ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ میڈیا پہ کیا خبریں چل سکتی ہیں اور کیا نہیں چل سکتی۔ ابھی بھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ کسی بھی ٹی وی چینل پہ آج کے ہمارے اس سیشن کو بالکل کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ چیف جسٹس صاحب کی تقریر تو پھر بھی دکھا دی گئی ہوگی کیونکہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، مگر علی احمد کرد صاحب کی تقریر نہیں دکھائی ہوگی کہ جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے رد عمل دیا۔ یہ ہماری انٹیگریٹی ہے، یہ ہماری سیلف رسپیکٹ ہے اداروں کی۔ پاکستان بار کے لیڈران یہاں موجود ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ یہاں پہ موجود ہیں، مگر چیف جسٹس کی تقریر بھی صرف اس لیے چلی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کوئی بین الاقوامی ماہر قانون جناب گلزار احمد صاحب خطاب کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور کسی بھی وقت سو موٹو لے کر وہ کسی بھی ٹی وی چینل سے پوچھ سکتے ہیں کہ میری تقریر کیوں نہیں چلی۔ اور اس سے پہلے بھی معزز چیف جسٹس صاحبان یہاں پہ آتے رہے ہیں۔ ہم نے تو ارشاد حسن خان صاحب کو بھی دیکھا ہے جو لائیو ٹیلی ویژن پہ مائک چھین کر بھی الیکشنز کے نتائج کا اعلان کرتے تھے جب وہ چیف الیکشن کمشنر بن گئے۔ ہم نے اس کے بعد افتخار محمد چودھری صاحب کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے میڈیا ہی کی وجہ سے وہ وکلا کی ایک کامیاب تحریک چلی اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہوئے، اور پھر جو کچھ انہوں نے سیاسی اداروں کے ساتھ کیا اور حکومتوں کے ساتھ کیا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اور آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس چل رہا ہے میڈیا کو ہراساں کرنے کے خلاف، اور وہ کیس کچھ ایسے چلا کہ ایک معزز عدالت میں جب کچھ صحافی چلے گئے معزز جسٹس قادر فاضل صاحب کی عدالت میں، میرے تو شاید اس پہ کچھ اپنے ہی تکنیکی تحفظات تھے، تو اس پہ جو احکامات جاری ہوئے تو چیف جسٹس اس وقت جو قائم مقام چیف جسٹس سے معزز جسٹس امرتا بندیال، انہوں نے وہ بینچ توڑ دیا اور نیا بینچ بنایا اور کہا کہ ہم سنیں گے کہ میڈیا کو کون ہراساں کر رہا ہے، اور وہ کیس آج تک نہیں سنا گیا۔ عدلیہ بھی آزاد ہے، میڈیا بھی آزاد ہے۔ معزز ججز کے بچے اغوا ہوتے ہیں ان کو بھی واپس مل جاتے ہیں، صحافی بھی اغوا ہوتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، اور معزز ججز کے خلاف جس طریقے سے ریفرنسز دائر کیے جاتے ہیں ان کو ایک عبرت کا نشان بنانے کے لیے، اسی طرح صحافیوں کے خلاف بھی ایف آئی اے کے پرچے اور غداری کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ دونوں آزاد ہیں ماشاءاللہ سے، اور انشاءاللہ یہ آزادی جو ہے یہ ایسی آزادی ہے کہ جس کے لیے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان وہ انتہائی جذباتی انداز میں جس کا دفاع کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت ہمیں سب سے بڑا خطرہ صرف میڈیا کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ایک نئے بیانیے کی تشکیل ہے جو کہ 5th جنریشن وارفیئر کے نام پر کی جا رہی ہیں۔ پچھلے 50 سال کے دوران جنرل ضیاء الحق کے دور کے بعد سے نوجوان نسل کو یہ پڑھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں پہ خاندانوں کا قبضہ ہے، اور پارلیمنٹ ناکارہ ہے، جمہوریت ناکام ہے، پارلیمانی نظام ناکام ہے، کبھی صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے، کبھی اسلامی نظام کی بات ہوتی ہے۔ یہ وہ بیانیہ ہے جس کا ہم سب کو مقابلہ کرنا ہے، اور یہ وہ بیانیہ ہے جس کی وجہ سے نوجوان نسل کو آج کالجز اور یونیورسٹیز میں اس بات کی تحریر، تحقیق اور تقریر کی بھی اجازت نہیں کہ ملک کی تاریخ میں کیا ہوتا رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے پہ تو سرکاری طور پہ پابندی ہماری یونیورسٹیوں میں لگائی گئی ہے۔ یہ بہت سے آپ کے دوستوں کو شاید پتہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر تحقیق کے حوالے پی ایچ ڈی کے لیول کی تحقیق پر سرکاری طور پہ پابندی ہے۔ اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ اس کے بعد ہماری جو فوجی تاریخ ہے، جو عسکری تاریخ ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں تحقیق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور مختصراً میں یہ کہوں گا اسی نئے بیانیے کے حوالے سے
کہ 23 مارچ 1940 کو مینار پاکستان پہ قرارداد پاس ہوئی تھی، قرارداد پاکستان، اور 23 مارچ 2019 اور 2020 کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں فوجی ٹینک اور میزائل چلتے ہیں اور وہاں پہ پریڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ 9 نومبر کو علامہ اقبال ڈے کے اوپر پورے پاکستان جو ہے بلکہ پوری دنیا شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہوتی ہے، اور ہمارے ٹی وی چینل پہ کوئی مشاعرہ نہیں، کوئی سیمینار نہیں، کوئی تقریب نہیں، ہمارے ٹیلی ویژن چینل پہ گارڈز کی تبدیلی کی تقریب دکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ گارڈز ہیں کہ اگر ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر سنا دیں تو شاید ان کو وہ شعر بھی نہیں آتا ہوگا۔ یہی حال قائد مزار قائد کے اوپر آپ دیکھ لیں، کئی کئی گھنٹے گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوتی ہے۔ یہ 2021 ہے، یہ پاکستان ہے، یہ ڈیجیٹل ایج ہے، اور یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے جس کا مقابلہ گارڈز کی تبدیلی کو کئی کئی گھنٹے دکھا کے، لائیو تقریب دکھا کے اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا سوسائٹی کا انٹلیکٹ کا لیول ہے۔ میں نے اپنی بات بالکل نہیں کی کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ تو ہوا، مگر اصل جو خطرہ ہے وہ صرف صحافیوں کو نہیں ہے، اس پورے ملک کو ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی بات سے ذرا آگے بڑھ کے اس ملک کی بھی بات کرنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی تھینک یو متی اللہ، بالکل صحیح آپ نے کہا کہ جو بیانے کی رٹ ہے، اور جو ایک طرف ٹی ٹی پی ہے، دوسری طرف ٹی ایل پی ہے، ایک دن ایک کہانی، دوسری دن دوسری کہانی، اور یہ خوش قسمتی کی بات یہی ہے کہ ڈیجیٹل ایرا میں ہم ہیں، اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے حامد کہہ رہے تھے یا ابصار کے 50 سال نہیں آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے 5 دن میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اف ناٹ ود ان 5 منٹس۔ اور جب تک یہ آوازیں ہیں تو جب تک ہمیں معلوم ہے کہ انشاءاللہ جو خطرناک اقدامات ہیں جو ملک کی تباہی کے لیے، لوگوں کی تباہی کے لیے ہیں، وہ اقدامات they will never see the light of day, there will always be a fight back انشاءاللہ۔ جی اب ہمارے پاس لیبر لیڈر ہیں، جی فاروق صاحب چلیے۔ شکریہ نسیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے اپنی ایک خوشی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب 2012 میں ہم نے یہ آسمہ جہانگیر کانفرنس منظم کی تھی تو اس وقت ہمارے ساتھی مہر عبدالستار جو اوکاڑا انجمن مظاہرین پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ جیل میں تھے، ہمارے سامنے نور نبی ایڈوکیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اوکاڑا کی کسان تحریک سے ہیں، یہ بھی جیل میں تھے، ہمارے گلگت بلتستان کے ساتھی بابا جان جیل میں تھے، ہمارے حسنین رضا جو نوائب کے نمائندے ہیں یہ اسی وقت ریلیز ہو کے باہر آئے تھے، تو ہمارے کئی ساتھی جیلوں میں تھے۔ اور اس آسمہ جہانگیر کانفرنس میں ہم نے ججوں کے کان کھائے، انکلوڈنگ ثاقب نثار، کہ آپ نے کیوں ایسا کیا ہوا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح آج علی وزیر کی رہائی کے لیے یہاں پہ نعرے لگائے گئے، اسی طرح اس وقت نعرے لگائے گئے۔ اور آج خوشی کی بات یہ ہے کہ آج مہر عبدالستار بھی اس کانفرنس میں موجود ہے، اور بابا جان بھی ہے، نور نبی بھی ہے، حسنین رضا بھی ہے، اور یہ ہے ایک طریقہ کار ہمارا اپنی آواز کو جو ہے بلند کرنے کا۔ اب میں آتا ہوں جو ایشو ہے، دیکھیں ہمیں پہلے مین سٹریم میڈیا تو ایکسکلوڈ کرتا تھا، چونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو محنت کش طبقات کی بات کرتے ہیں، کسانوں کی، مظلوم طبقات کی، رورل پور کی، مزارعین کی اور کھیت مزدور کی بات کرنے والے۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے۔ ہم خوش تھے کہ چلو سوشل میڈیا پہ تو ہم ہیں، آج کل سوشل میڈیا بھی ہمیں ایکسکلوڈ ہے۔ جب بھی ہم طالبان کے خلاف کوئی پوسٹ لگاتے ہیں، پاکستان میں فیس بک میں پتہ نہیں ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں یہ آپ ہمارے سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اترے، آپ کو ہم بین کر رہے ہیں، آپ لائیو نہیں آ سکتے، آپ کو جو ہے وہ آپ اتنے دن کوئی چیز یہاں پہ اپڈیٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی پہلے مین سٹریم میڈیا سے آؤٹ کیا، اب سوشل میڈیا سے بھی آؤٹ کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ کار یہاں پہ جو ہے وہ جاری ہے۔ دیکھیں یہ ایشو بالکل واضح ہے کہ یہاں پہ ایک متبادل نقطہ نظر کی تعمیر کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہمیں
اپنی بات کو کہنے کی آزادی ہو. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی ہماری جان نہیں چھوڑتی, کبھی ڈائریکٹ رول کر کے اور کبھی انڈائریکٹ رول کر کے. آج کل ہم انڈائریکٹ رول میں کام کر رہے ہیں, اور ٹیلی فون کیا ہمیں تو بلا کے کہتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں کہ جناب آپ نے موچی دروازے میں یہ پی ٹی ایم کے لوگوں کو نہیں بلانا, آپ نے لاہور کے اندر جلوس نہیں نکالنا. لیکن ہم نے یہ کہا تھا, اور 26 نومبر 2019 کو ان کی دھمکیوں کے باوجود ہزاروں نوجوانوں کے ساتھ لال لال جھنڈا لہرانے کا ہم نے جلوس نکالا تھا, اور اس جلوس کے فوری بعد ہم 5 لوگوں پہ بغاوت کے مقدمے, میں اس وقت بھی سیڈیشن چارجز میں ضمانت کے اوپر ہوں, اور ہمارے ایک ساتھی نے کچھ 4 ماہ جو عالمگیر وزیر تھا وہ 4 ماہ جیل کاٹ کے آیا. لیکن ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں آپ سیڈیشن چارج لگائیں یا کوئی بھی لگائیں, اب پھر اس 26 نومبر کو اس جمعے کو دن ہزاروں نوجوان لاہور کی مار روڈ پر لال لال جھنڈا لہرائیں گے. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. ہم اپنی بات کو خاموشی سے ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہیں. پہلے ہم نے جب طالب علم تھے تو ایوب آمریت کے خلاف جدوجہد کی, جب کالج میں گئے تو یحییٰ آمریت کے خلاف جدوجہد کی, جب یونیورسٹی میں آئے اور اس کے بعد پھر ضیاء آمریت کے خلاف, اور پھر مشرف آمریت کے خلاف. مشرف آمریت میں جب ہم نے افتخار چودھری کی بحالی, دراصل وہ جنرل مشرف سے جان چھڑانے کے لیے ہماری وکیلوں کے ساتھ تحریک کا آغاز تھا, اور آسمہ ہماری اس میں سربراہ تھی. اس تحریک کے دوران مجھے 12 دفعہ انہوں نے گرفتار کیا. مجھے کہتے تھے آپ وکیل نہیں ہیں, آپ کیوں ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ وکیلوں کا ایشو ہے ہی نہیں ہے, یہ مزدوروں کا ایشو ہے, کسانوں کا ایشو ہے کہ اس ملک میں فوجی ڈکٹیٹرشپ اس کی کوئی شکل بھی ہو, چاہے وہ یحییٰ خان کی شکل میں ہو, جنرل مشرف کی شکل میں ہو, ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہے. ہم اس ملک میں سویلین معاملات میں ملٹری کی مداخلت کے سخت خلاف ہیں. اور آج تک جو بھی ہمارے ساتھی گرفتار ہوئے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم کہتے ہیں کہ سویلین معاملات سویلین کو رہنے دیں. یہ اوکاڑا کے اندر 18,000 ایکڑ زمین 100 سال سے مزارے وہاں پہ جو ہے وہ اس کو کاشتکاری کر رہے ہیں. ہر حکومت نے وعدہ کیا آپ کو مالک بنائیں گے, نہیں مالک بنایا. فوجیوں نے اس پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. تو ہم نے کہا فوجی جرنیلوں کو اوکاڑا کے اندر کہا تھا, اگر آپ نے کھیتے باڑی کرنی ہے جو آپ کا کام نہیں ہے تو پھر اپنے جہاز ہمیں اڑانے کے لیے دے دیں, ہم آپ کے جہاز اڑائیں گے. جس کا کام ہے اسی کو ساجے. یہ کیا ہے کہ آپ ہر چیز میں ٹانگ اڑانے کے عادی ہو چکے ہیں. آپ جمہوریت کا مسئلہ ہو, آپ انسانی حقوق کا مسئلہ ہو, آپ ٹریڈ یونین کا مسئلہ ہو, آپ کسانوں کی تحریک کا مسئلہ ہو, آپ یہی کام کرتے ہیں. پوچھتے ہیں آپ ہیں کون؟ ہم نے کہا جی ہم وہ لوگ ہیں جو 6 بلاگر کو اٹھائیں گے تو ہم آواز بلند کریں گے. ہم وہ لوگ ہیں جب رضا کو آپ اٹھائیں گے ہم آواز بلند کریں گے, جب مطیع اللہ کو اٹھائیں گے, جب حامد میر کو گولیاں ماریں گے ہم آواز بلند کریں گے, جب محسن عبدالی کو اٹھائیں گے آواز بلند کریں گے, عمار جان کو گرفتار کرو گے آواز بلند کریں گے. تو یہ ہے ہم وہ لوگ جو ایک نئی متبادل سیاست اور نئی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں آپ ہیں کون؟ ہم نے کہا نہ ہم پیپلیے ہیں, نہ ہم نونیے ہیں, نہ ہم یوتھیے ہیں, ہم حقوقیے ہیں. ہم حقوق کی جدوجہد کرنے والے ہیں, اور حقوق کی جدوجہد کے لیے ہمیں ایکسکلوڈ یہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, اور ہم اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ نسیم آپ کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. اب ہم چلتے ہیں ناظرین طلعت حسین کی طرف. اینڈ ہم بات کرتے رہے ڈیجیٹل میڈیا کی, لیکن صحیح فرما رہے تھے یہ ہمارے بھی ساتھی کے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی قدغن لگانے کی بہت کوشش کی گئی ہے. طلعت سے کہتے ہیں تھوڑا سا اس ایشو کو بھی ایڈریس کریں. ویلکم طلعت, اوور ٹو یو. بہت شکریہ سب شرکا کا. السلام علیکم. بڑی دلچسپ بحث چل رہی ہے, اور میرے خیال میں ہمیں اس بحث کو تھوڑا سا اگلے لیول پر بھی جانا چاہیے.
ایک تو میں ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت ہمارے مسائل ہیں ان کا آغاز موجودہ دور سے نہیں ہوا. اس کی ظاہر ایک بہت پرانی تاریخ ہے جس کا ہم حوالہ دیتے ہیں, وہ ادوار جس کے اندر ملٹری ڈکٹیٹرز تھے, وہ تاریخ اور سیاق و سباق موجود ہے. لیکن حالیہ تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ظاہر ہے اس کا آغاز جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا, اور آف ایئر کرنے کی باتیں, احتجاج کو روکنے کی باتیں, چینلز کو بند کرنے کی اسٹریٹجیز, ایڈورٹائزر کو استعمال کرنے کے طریقے, تو یہ ایک چھوٹے پیمانے پر, ٹیکٹیکل پیمانے پر جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب افتخار چودھری صاحب کی تحریک چلی تو راولپنڈی میں پہلی مرتبہ وہ نظر آئے, اور اس وقت تمام چینلز کی جو ڈی ایس این جیز تھیں جس کے ذریعے آپ لائیو براڈ کاسٹ کرتے ہیں وہ راولپنڈی کی بار کے باہر موجود تھیں. ہمارا چینل جو تھا اس وقت آج ٹیلی ویژن کا, اس کے پاس لائیو کرنے کی ڈی ایس این جی کی سہولت وہاں پر موجود نہیں تھی, کسی بھی وجہ سے کوئی ٹیکنیکل خرابی ہوگی. تو وہاں سے جو افتخار چودھری صاحب کی پہلی تقریر ہے پنڈی سے جو ہم نے آج ٹیلی ویژن پر سنوائی, وہ بذریعہ موبائل ہم نے سنوائی, اور تمام چینلز کی ڈی ایس این جیز وہاں پر موجود تھیں لیکن کسی نے ایک لفظ نہیں دکھایا ان کا. اس کے بعد سکھر میں جب ہم گئے تو وہاں پر بھی یہی حالت ہوئی, تمام ٹی وی چینلز کی ڈی ایس این جیز موجود تھی, ہماری ڈی ایس این جی نہیں تھی, اور وہ تقریر بھی جو افتخار چودھری صاحب کی تھی وہ موبائل کے ذریعے سنوائی گئی. حیدرآباد کے اندر حالات تھوڑے سے تبدیل ہوئے لیکن کوریج بالکل ویسے ہی تھی جیسے سکھر میں اور راولپنڈی میں تھی. پشاور میں واز اے ٹرننگ پوائنٹ کیونکہ اس کے اندر وہاں پر ہم نے ڈی ایس این جی کا بندوبست کیا تھا. پھر جب ہمارے چینل کے اوپر چلی اس وقت جس کے لیے میں کام کر رہا تھا تو پھر سارے دوسرے چینلز نے بھی دکھانا شروع کیا. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آف ایئر کرنا اور سینسر کرنا بڑے شد و مت کے ساتھ یہ مشرف دور کے اندر ہوا. 2014 میں جب آغاز ہوا یہاں پر دھرنوں کا اور سارے اسلام آباد میں ہم نے کوریج دیکھی, تقریباً 125 کیمرے لگے ہوتے تھے اور اتنے ہی لوگ ہوتے تھے 125 کے قریب, لیکن دکھایا ایسے جاتا تھا کہ جیسے یہاں پر لاکھوں لوگ موجود ہیں. تو اس وقت جس چینل کے لیے میں کام کر رہا تھا وہ آج ٹیلی ویژن ہی تھا, اتفاق کی بات ہے, لیکن میرا ذرا رول مختلف ہو گیا تھا. تو جب عمران خان صاحب یہاں پر وارد ہوئے اور سب نے بتایا کہ جی کیا زبردست جو ہے یہ ونٹر پیلس کو انہوں نے ریڈ کر دیا ہے, اور اس کے بعد تو ایک بہت بڑی سرخ انقلاب کی جو ہے نیا گیت یہ لکھنے والے ہیں اور پاکستان کی قسمت تبدیل ہو جائے گی. تو میں رہتا دراصل بالکل قریب ہوں 0 پوائنٹ کے ساتھ ہی. تو رات کو جو میں نے دیکھا تو اس کے بعد میں نے ٹویٹ کیا کہ اتنے لوگ تو نہیں ہیں. پھر اس کے بعد جو میرے ساتھ ٹرولنگ ہوئی تو نئے سوشل میڈیا پر آئے تھے تو پتہ نہیں تھا کہ ٹرولنگ کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے. بہرحال تو کافی جو ہے آپ سمجھیں کہ بےزتی ہوئی. تو مجھے بڑا احساس ہوا کہ یہ تو شاید میں نے غلط رپورٹ کر دیا. تو صبح میں اٹھا, اپنے گھر سے نکلا اور میں نے ایک کیمرہ اپنے ہاتھ میں لیا, میں فلمیں خود ہی کرتا ہوں. تو میں نے واک کیا تقریباً شکر پڑیاں اور 0 پوائنٹ کے درمیان کو 3 کلومیٹر کا رستہ ہے, تو میں نے اس کو واک کیا, اس کو فلم کیا, 0 پوائنٹ پر فلم کیا. وہاں سے پھر میں سرینا ہوٹل گیا اور مجھے وہ لاکھوں کا مجمع نظر نہیں آیا. تو میں نے آج ٹیلی ویژن کی مینجمنٹ سے بات کی تو میں نے کہا جی میرے پاس ویژولز موجود ہیں اور ہم اس کو چلاتے ہیں. تو آج ٹیلی ویژن کی مینجمنٹ نے, یہ وہ چینل ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنے دوسرے کولیگز کے ساتھ, وہ ویژولز چلانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں حکم ہے کہ یہ ویژولز نہیں چلیں گے کیونکہ عمران خان کے دھرنے کو ہم نے زبردست دھرنا کر کے بتانا ہے. پھر اس کے بعد فاسٹ فارورڈ کر دیں 2018 کے انتخابات میں جب ہم کوریج کر رہے تھے تو ہم گراؤنڈ سے رپورٹ کر رہے تھے اور خبریں نہیں چل رہی تھیں, پروگرامز نہیں چل رہے تھے. تو ہم بتا رہے تھے, ڈاکومنٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب جیو مجھے چھوڑنا پڑا تو میرے بہت سارے کولیگز ہیں جنہوں نے کہا جی ان کا ذاتی مسئلہ ہے, ان کے ذاتی مسئلہ ہے, ان کا پروگرام کی ریٹنگز نہیں آ رہی ہوگی, ان کے بڑے ایشوز ہیں, یہ ان کا دماغ بھی خراب ہے, یہ بہت سخت زبان استعمال کرتے ہیں, پتہ نہیں واللہ عالم کیا کیا باتیں کی. اور باتیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کی جن لوگوں نے بعد میں ان کو نکلوایا پھر چینل سے. تو اس وقت بھی میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ ایشوز جو ہیں یہ ذاتی ایشوز نہیں ہیں, یہ ایک اسٹرکچرل ٹیک اوور ہے, یہ ڈھانچے کا ٹیک اوور ہے جو A B C سے آگے کی باتیں ہیں.
یہ شخصیات کے گرد اس کو نہ گھمائیں, یہ ایک اسٹرکچرل ٹیک اوور ہو رہا ہے تو اس کے اوپر توجہ دیں. خیر وہ نہیں ہوا. تو اب میری گزارش یہ کہ ہم یقیناً روح کو گرمانے والی باتیں کر رہے ہیں, اور مرحومہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کروٹ کروٹ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی شخصیت اور ان کا جو تنتنا تھا اس کے بالکل مطابق ہی ہم باتیں کر رہے ہیں, اسٹرگل کرنے کی اور کبھی اسٹرگل کو نہ چھوڑنے کی اور آواز بلند کرنے کی اور بیٹل کرنے کی, یہ سب بڑی اچھی باتیں ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میری رائے میں, میری اسسمنٹ میں, یہ اٹس اے ڈاؤن ہل بیٹل. یہ مطلب ایسی جنگ نہیں ہے جس کے آخر میں آ کر آپ نعرے لگائیں گے تو یہ جنگ جو ہے آپ جیت پائیں گے, کیونکہ یہ ڈھانچے کا ٹیک اوور ہے, اور ڈھانچے کی جو خرابی ہے اس کے اندر صرف صحافت نہیں ہے. آپ صحافت میں ان لوگوں کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے بدقسمتی سے جو دوسرے سائڈ پر بیٹھ کر آرگومنٹ کرتے ہیں اور دوسرے سائڈ پر بیٹھ کر ہم جیسے لوگوں کے اوپر پتھر برساتے ہیں. وہ سارے کے سارے گھس بیٹھیے نہیں ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آئی ایس پی آر کی ٹیک پر نہیں ہیں. ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ماضی میں بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی کیا, بعد میں ظاہر ان کے نظریات تبدیل ہو گیا, وہ علیحدہ بات. تو ایک تو صحافت کے ڈھانچے میں خرابی, اونرز بھی ایشو ہیں, لیکن صحافت کے اندر جو بحث بٹی ہوئی ہے یہ بہت بڑی بحث ہے, اور ہم صرف ایک خاص اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کر کے اس بحث کو سیٹل نہیں کر پائیں گے. سیاست کے اندر جو ڈیبیٹ ہے, جو ڈویژنز آپ کو نظر آ رہی ہیں, وہ بھی اس کا براہ راست تعلق آزادی یہ صحافت اور آزادی رائے کے اوپر جو قدغن ہے اس سے ہے. سب سے زیادہ تنقید جو ہے, کچھ کروائی بھی جاتی ہے ہمیں پتہ ہے, لیکن آپ زبان تو دیکھیں لوگوں کے نمائندگان کی, 80 ہزار ووٹ لے کے آئے ہیں, چلیں 80 ہزار میں سے 30 ہزار جو ہے ان کے فیک ووٹ ہو گئے, چلیں 60 ہزار ووٹ لے کے آئے ہیں, 50 ہزار ووٹ لے کے آئے ہیں, عہدوں والے لوگ ہیں. ان کی زبان دیکھیے سیاست میں, جو صحافت کے بارے میں وہ کیا بات کرتے ہیں. تو یہ سیاست کے اندر سے جو سپورٹ ملتی ہے غیر جمہوری قوتوں کی, وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. پھر ظاہر جب جس ملک کی معیشت نیچے جاری ہوگی اس ملک کی صحافت اوپر نہیں جا سکتی. ایک کمرشل انسٹیٹیوشن ہے, اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جب معیشت نیچے جاتی ہے تو صحافت کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. ظاہر وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. جو بحث ہے معاشرتی طور پر اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں, اس کے اندر بھی بڑی گہری خرابیاں جن کا براہ راست تعلق ہمارے پروفیشن کے اوپر سے ہے, کیونکہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. آپ ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی کے ساتھ جو بات چیت ہے ریاست کی اور حکومت کی, وہ ایک پہلو ہے, لیکن ان کی جو ڈیبیٹ ہے انڈیپینڈنٹ میڈیا کے حوالے سے, اس کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک بہت بڑا خطرہ ہے. تو ایک منظم جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان سے خطرہ ہے. پھر یہ ہمارا بہت ہی ایک اینگری معاشرہ بن گیا ہے, ہم میں بہت غصہ بھر گیا ہے, اور آپ کو وہ غصہ نظر آتا ہے, چاہے وہ ایکسیڈنٹ کہیں سڑک پہ ہو جائے, وہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیسے سیٹل کرتے ہیں. یہ ویسے بھی اگر آپ بات کریں تو we have bottled up emotions, something has happened. نفسیاتی طور پر بہت غصے میں ہیں, اور وہ غصہ ہم عموماً لوگوں پر نکالتے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا ابصار پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کے بعد جو لوگوں نے ابصار کے حوالے سے باتیں کی, میرا نہیں خیال کہ وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ ڈائریکٹ کروائی جا رہی تھی. اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو ٹھٹھے کے طور پر لے رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے, سوال پوچھ رہے تھے جی کہ کیسے اس کو گولی لگی, ادھر آرام سے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ, کون سی گولی تھی جو اتنے قریب سے لگی اور یہ بچ گیا. تو واقعتاً یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اس ملک کے اندر آپ منطق کی, قانون کی, آئین کی, تحمل کی, بردباری کی, مین سٹریم کی بات کیسے کر سکتے ہیں. ایک میں آخر میں آپ کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر ہم نے بہت تکیہ کیا ہوا. اب میں چونکہ سوشل میڈیا کافی عرصے سے کر رہا ہوں, میں آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا کے اپنے پلیٹ فارمز کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ بہت بڑی لمیٹیشنز ہیں. ابھی تو وہ لمیٹیشنز ہم پر لاگو نہیں ہوتی. میں ان لمیٹیشنز کی بات نہیں کر رہا جو جن میں حکومت اپنا حصہ ڈال رہی ہے, جس طریقے سے وہ ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. جو اپنے پلیٹ فارمز ہیں ان کے جو رولز ہیں کسی بھی چیز کو ایئر کرنے کے, اگر آپ فیس بک کو لے لیں یا یوٹیوب کو لے لیں یا ایون ٹویٹر کو لے لیں, وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ رولز ہیں. آپ ان کو اگر وائلیٹ کریں تو ظاہر ہے وہ یا تو آپ کا جو مواد ہے اس کو ٹیک ڈاؤن کر دیتے ہیں یا اس کو پر اسٹرائک لگا دیتے ہیں, یعنی آپ کو اس کا کمرشل فائدہ نہیں ہوتا, اور کمرشل اگر آپ کو فائدہ نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے سسٹین کرنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے. میرے خیال میں ہم نے بہت زیادہ
جو وزن ڈال دیا ہے سوشل میڈیا پر, اور سوشل میڈیا کی جو اپنی حدیں ہیں وہ ابھی تک تو ہم پر واضح نہیں ہے, کیونکہ بڑے ایشوز کے اوپر ہم سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر سوشل میڈیا کے جو اپنے انٹرنل سینسرشپس ہیں وہ کک ان نہیں کرتے. جو بالکل آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک صحافت ایک ملک میں آزادی رائے ایک ملک کے اندر بطور آئیلینڈ کے طور پر ایمرج نہیں کر سکتی. جب آپ کو ہر طرف گراوٹ نظر آ رہی ہو, جب آپ کو ہر طرف مارا ماری نظر آ رہی ہو, جب آپ کو ہر طرف اصولوں کی پامالی نظر آ رہی ہو, جج صاحبان کی آپ نے بات کی, تو بالکل ہم وٹنس ہیں اس چیز کے کہ مینوپولیشنز کس طریقے سے ہوتی ہیں, اور اس میں ایک آدھ نام نہیں ہے, طویل فہرست ہے اس میں میں نہیں جاؤں گا. تو جب نظام اس برے طریقے سے جکڑ کا شکار ہو جائے, خرابی کا شکار ہو جائے, گراوٹ کا شکار ہو جائے, تو خون کو گرمانے کے لیے تو بالکل بہت اچھا, اور ہمیں یہ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر خون ٹھنڈا ہو گیا تو پھر فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ it's a downhill battle because we are really sliding down. 2014 سے لے کر 2021 میں ایک ہی چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے پاس جو سپیس بنی ہے, اس کے علاوہ وہ تمام پروٹیکٹیو شیلڈز, وہ تمام پروٹیکٹیو سپورٹ سسٹم جس کے ذریعے صحافی صحافت کر سکتا ہے, وہ آپ کو کرمبل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب تو یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ میرے خیال میں جی جب تک کوئی بہت بڑا کیٹاکلزمک ایونٹ نہیں ہوگا جو ان تمام ڈھانچوں کو یا تو گرا دے یا ان کو ایسی مار لگائے از خود کہ ان کو عقل آ جائے, یا کوئی بہت بڑا جو ہے نا ہنگامہ نہ برپا ہو. آپ اس کو انقلاب کہہ لیں, آپ اس کو احتجاج کر لیں, آپ اس کو معیشت کے جبر کے خلاف لوگوں کی بغاوت کر لیں, کچھ بھی کہہ لیں, تب تک یہ نظام ٹھیک ہونے کا نہیں ہے. تب تک اچھا ہے ہم اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے, لیکن کلی طور پر جس سپیس میں ہم سب نے آپریٹ کرنا ہے, جو صحافیوں کی سپیس ہے, جو آزادی رائے کی سپیس ہے, جو سول سوسائٹی کی سپیس ہے, اس کے حالات کوئی اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے مجھے. شکریہ طلعت. طلعت نے, آپ لوگوں نے جیسے سب نے سنا, انہوں نے ڈیبیٹ کو ہی براڈن دا ڈیبیٹ, اور دو چیزیں انہوں نے کہہ دی کہ جی اٹس اے ڈاؤن ہل پاتھ, اور دوسرا یہ کہ کوئی بہت, یہ تاریخ بھی بتاتی ہے کہ جب تک کہ کوئی بہت بڑا انقلاب یا بہت میجر کرائسس نہ آئے تو قومیں اپنا راستہ نہیں بدلتی. لیکن بہرحال اسٹرگل تو پھر بھی کرنی ہے, آپ نے اپنا راستہ پھر بھی صحیح سمت متعین کرنی ہے اور چلتے جانا ہے, جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے لوگوں کی کوشش ہے. تو سوال جواب کے لیے وی ہیو اباؤٹ 10 minutes. پلیز ریز یور ہینڈز, اپنا نام لیجیے گا, چھوٹا سوال کیجیے تاکہ اور لوگوں کو موقع ملے, اور یہ بھی کہیے کس سے سوال کریں. جی آپ. جی میرا نام مستنصر کامران ہے. میرا سوال فاروق طارق صاحب سے ہے. سوال بھی ہے اور چھوٹا سا کمنٹ بھی ہے, کیونکہ جو قومی آزادی ہوتی ہے اس کے بغیر جمہوری آزادی ناممکن ہے, اور جمہوری آزادی کے بغیر صحافی آزادی بالکل ہی اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اگر ہم دیکھیں جو ہماری موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں, جس میں نون لیگ, پی ٹی آئی اور باقی دیگر جتنی تنظیمیں ہیں, اس میں دیکھیں تو جاگیردار اور اشرافیہ جو ہے وہ بیسیکلی ان کی گماشتہ ہیں. اگر ہم ان پارٹیوں سے قومی, جمہوری اور صحافتی آزادیوں کی امید رکھیں تو کیا یہ ہمارے لیے ایک خواب نہیں ہے؟ پچھلے خاص طور پر 3-4 سالوں میں اس بحث میں ہم دیکھ رہے ہیں, کبھی نون لیگ کی پر بحث ہو رہی ہوتی ہے, کبھی پیپلز پارٹی پر بحث ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اصل چیز ہے عوام. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کی آزادی سے ممکن ہوگا, تو عوام کی آزادی کی بات ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. تو میں آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قومی, جمہوری اور صحافتی آزادی عوام کے ذریعے کیسے لی جا سکتی ہے؟ آپ کا اس پر کیا جواب؟ جی شکریہ. دیکھیں, ہم رائٹ ٹو آف سیلف ڈٹرمینیشن کے حق میں ہیں, اور قوموں کو اپنی مستقبل کا فیصلہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور یہ پاکستان کے اندر یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر قومی استحصال بڑی ننگی شکل میں موجود ہے. ہم اس کا اظہار جو ہے وہ بلوچستان میں دیکھتے ہیں, ہم سندھ اندرون کے اندر دیکھتے ہیں, ہم کے پی میں دیکھتے ہیں, گلگت بلتستان میں دیکھتے ہیں, پاکستانی کشمیر میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں مظلوم طبقات کی جب بھی آواز اٹھتی ہے قوموں سے,
اور دوسرا ان کے جو اپنے وسائل ہیں ان پر ان کا کنٹرول نہیں ہے, ان کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. مثلا گلگت بلتستان کے فیصلے پاکستان سے اندر سارے ہوتے ہیں, بلوچستان کے اندر بھی جو فیصلے ہیں وہ یہیں سے ہو کے جاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئین کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے اس وقت کہ جو قومیں ہیں وہ اپنے وسائل کے اوپر کنٹرول حاصل کر سکیں. ہمیں یہ بالکل بات پتہ ہے کہ جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس طرح کھل کر قوموں کے استحصال کے خلاف آواز بلند نہیں کرتی, ان کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات نہیں کرتی. اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی قوم اپنی مرضی سے ایک جمہوری طریقے سے اپنا علیحدہ انڈیپینڈنٹ شناخت بنانا چاہتی ہے, اس کی بھی اسے آزادی ہونی چاہیے. جب بھی آپ کسی قوم کو روکنے کی جبر کے ذریعے آپ گولیاں مار کر آپ ان کو کنٹرول کر کے کوشش کریں گے تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. ہم مظلوم قوموں کے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پنجاب میں جب ہم مظلوم قوموں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو وہ بہت بڑی آواز بن کر وہاں پہ گونجتی ہے, اور یہ فریضہ ہم پنجاب سے سر انجام دیتے ہیں. لاہور میں ہم نے جب اکبر بگٹی کو قتل کیا, آسمہ جہانگیر کی قیادت میں شدید بارش کے اندر ہزاروں ہم لوگوں نے یہاں لاہور میں مظاہرہ کیا. شکریہ طارق سر, شکریہ. جی 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 بھائی آپ ادھر سامنے آپ. جی جی میرا نام کیسر خان ہے اور میرا تعلق نیا دور ویب ٹی وی سے ہے. میرا کون سوال بول رہا ہے؟ حامد میر سے ہے. اور حامد میر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی ISA کی کمانڈ میں چینجنگ ہو چکی ہے اور جنرل ندیم انجم اب جو ہے تو نئے کمانڈر ہوں گے, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو پرو گورنمنٹ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ایلیمنٹس تھے وہ چینج ہو رہے ہیں, تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں نیئر فیوچر کہ آپ کو ہم دوبارہ جو ہے تو وہ اسکرینس پر دیکھ سکیں گے؟ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے مائک اس کا جواب آلریڈی میرا خیال ہے کہ نسیم زہرا صاحبہ بھی دے چکی ہیں اور میں بھی دے چکا ہوں. دیکھیں نا, یہ تو ایک انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے. اب جب 2014 میں میرے پہ حملہ ہوا تھا تو اس وقت تو وہ صاحب نہیں تھے جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے. 2007 میں جب میرے پر اور باقی لوگوں پر پابندی لگی تھی تو اس وقت بھی وہ صاحب نہیں تھے. 2005 میں جب PTV پہ کہا گیا یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے, اس وقت کے DG ISPR نے یہ کہا تھا, تو اس وقت بھی تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے اور میں بھی کسی غلط فہمی میں نہیں ہوں. اور ایک بات میں اور کلیئر کر دوں کہ میں کوئی مرا نہیں جا رہا کہ جناب میں نے ٹی وی اسکرین پہ ضرور آنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے جتنا عرصہ مجھے بین رکھنا ہے آپ رکھیں, اپنے تمام شوق پورے کریں. ایک آدمی تھا اس کا نام تھا پرویز مشرف, اس نے بھی اپنا شوق پورا کیا تھا, اس نے میرے پہ پابندی لگائی تھی اور آج وہ پاکستان میں نہیں ہے, میں پاکستان میں ہی ہوں. ہاں یہ میں آپ کو کمٹمنٹ ضرور دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں, کہیں میں پولیٹیکل اسائلم لے لوں, ان کی میں خواہش پوری نہیں کروں گا. اور جو پرویز مشرف کا حشر ہے اس حشر سے اگر کوئی سبق نہیں سیکھ رہا تو وہ دیکھ لے کہ آج بھی ایک آدمی گیا ہے تو 1 سال بعد بھی ایک آدمی جائے گا, اور جب وہ جائے گا تو پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پرویز مشرف کے ساتھ ہوا. تھینک یو حامد. جی ہاں, یو آر ناٹ ڈائنگ ٹو کم بیک حامد, وی وڈ لائک ٹو سی یو بیک اینڈ آئی ایم شیور یو ول کم بیک سون آن دی اسکرین. جی تھینک یو میم. فوزیہ رانا آج ٹی وی سے. حامد میر صاحب اور امبر صاحبہ آپ دونوں سے میرا سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کے صحافیوں کو لیبل کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے صحافی, نون لیگ کے صحافی, PTI کے صحافی, اب تو ISPR کے صحافی بھی عام بات ہونا شروع ہو گئی ہے. ہندوستان کی بات کروں تو RSS کا جرنلزم. تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, یہ جو مافیاز ہیں, انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کہاں ہیں اور جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں ان پر ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر جب ہم جرنلزم کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ مافیاز بھی ہوتے ہیں اور سیٹ کا پریشر بھی ہوتا ہے, تب بھی ہم جو ٹرو جرنلزم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. تو یہ جو تمام تر ملٹیپل چیلنجز ہمیں درپیش ہیں, اگر ہم انڈیپینڈنٹ جرنلزم کرنا چاہتے ہیں تو ان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے؟ تھینک یو. امبر آپ اور پھر ہم.
جی یہ جو لیبلز لگتے ہیں یہ تاثر جو پیدا ہوتا ہے کچھ درست بھی ہوتا ہے کچھ نہیں بھی ہوتا ہے میرے خیال میں کہ اس کو تو آپ چھوڑ دیں لیکن میں کہوں گی جو آزاد صحافت جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ ایک میڈیا ادارے کے ساتھ منسلک رہ کر ممکن نہیں ہے. آپ نے جیسے کہا کہ اگر فون کالز نہیں آتی اگر سیٹ میڈیا کا ہوتا ہے کوئی بزنس کاروبار کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ آئی تھنک جو اب ہمیں نظر آنے لگا ہے کہ آپ نے اپنی آزاد صحافت کرنی ہے تو آپ نے اپنا برانڈ اسٹیبلش کرنا ہے, آپ نے متبادل میڈیا کا بھی استعمال کرنا ہے, آپ نے لکھنا ہے, آپ نے اپنے ویلاگز کرنے ہیں, تو آپ اپنی نوکری ساتھ ساتھ رکھیں تاکہ تھوڑا بہت روزی روٹی اور کچن چلتا رہے, لیکن آزاد صحافت کرنی ہے تو متبادل میڈیا کا استعمال کرنا پڑے گا ورنہ تو کوئی ممکن نہیں ہے. حامد دیکھیں میں جی بار بار اپنی مثال نہیں دیتا لیکن دیکھیں آپ کے سوال کا بڑا سمپل سا جواب ہے. میں پہلی دفعہ نوکری سے نکلا تھا 1994 میں, اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, عام تاثر یہ تھا مجھے پیپلز پارٹی نے حکومت سے نکالا ہے. دوسری مرتبہ میں 1997 میں مجھے آئی واز فورسڈ ٹو ریزائن, آئی واز ایڈیٹر آف اے نیوز پیپر, اور اس وقت کے پرائم منسٹر تھے جو انہوں نے براہ راست پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے 4 صحافیوں کی موجودگی میں مجھے کہا کہ استعفیٰ دو. میں نے جب انکار کیا تو انہوں نے میرے چیف ایڈیٹر کو گرفتار کر لیا, اینڈ مائی چیف ایڈیٹر کال می فرام دی حوالات, تھانے سے فون کیا یار پلیز ریزائن کر دو. دین آئی ریزائن. اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے. پھر 2007 میں پرویز مشرف صاحب نے پابندی لگائی تو وہ ایک ڈکٹیٹر تھے. اب عمران خان صاحب حکومت میں ہے تو پھر میرے پہ پابندی ہے. تو میرے جیسے صحافی کے لیے یا مطیع اللہ جان جیسے صحافی کے لیے یا انبر شمسی کے لیے اور بھی تمام جو جرنلسٹ ہیں, ہمارے لیے سوری ٹو سے ہمارے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, پرویز مشرف ہو, عمران خان کی حکومت ہو, جب ہم سچ بولتے ہیں تو اقتدار میں جو بھی ہوتا ہے اس کو ہم بہت برے لگتے ہیں. جب یہی لوگ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو وی بیکم دیئر ڈارلنگس. ہم ان کی اب آج کل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں, کچھ سال پہلے یہ ہمارے خلاف تھے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اقتدار میں کوئی بھی ہو وہ اس کو جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہے وہ اچھی نہیں لگتی, اور جب وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو ان کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے, وہ بتانا ضروری ہے کہ دا ورسٹ ڈیموکریسی از بیٹر دین اے گڈ ڈکٹیٹرشپ. سیاستدان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو وہ ایک بہت اچھے حسین و جمیل ڈکٹیٹر سے 100 درجے اچھا ہوتا ہے. جی آئیے مائک ادھر دے دیجیے گا پلیز, یہ کافی دیر سے کوشش کریں. لاسٹ کویسچن, ٹھیک ہے, آئی کم ٹو یو. السلام علیکم, اسپیشلی مطیع اللہ جان صاحب اور حامد میر صاحب. میری ایک سجیشن ہے, میں تو آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب آپ جمہوری نظام ہوتا ہے تو اس میں بڑے جمپ مار مار کے آپ جو ہے نا ان کو بڑی تنقید کرتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ جمہوری نظام میں جو ہے پھر بھی ہاتھ ہلا ہوتا ہے, تو ڈکٹیٹرشپ کو کے ساتھ نہ ملا کریں. اسپیشل حامد میر صاحب, مطیع اللہ جان سے میری گزارش ہے کہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں سپریم کورٹ کا, لیکن عام جو عوام ہیں ان کے بارے میں آپ وہ نہیں کرتے. دوسرا, کشمیر کے اوپر آپ کسی نے بھی راؤنڈ نہیں لگایا. میں کشمیری ہوں, آئی ایم فرام JKLF فرام ظفر آباد. تو میرا یہ گلہ ہے کہ آپ لوگ کشمیر کے اوپر صحیح طرح سے پروگرام نہیں کرتے. صرف سپریم کورٹ ہی نظام نہیں بدلے گی, نہ کسی قومیتوں کا ان کو حق ملے گا. تھینک یو ویری مچ. جی مطیع اللہ. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. پہلے جو بھی جمہوری ادوار بظاہر جمہوری ادوار 90 کے عشرے میں جیسے رہے ہیں اور پھر 2008 کے بعد جو آئے ہیں اس میں میڈیا اپنا جمہوری حق سمجھ کے سیاسی حکومتوں پہ تنقید کرتا رہا ہے, مگر اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میڈیا کا 50% صحافی ایسا تھا کہ جو ایک ایجنڈے کے تحت سیاسی حکومتوں اور پارلیمنٹیرینز کو اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو چیلنج کرتا تھا اور سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کو بدنام کرتا تھا. تو یقینی طور پہ جب تک مکمل طور پہ جمہوریت نہیں ہوتی, مکمل طور پہ بااختیار سویلین حکومت نہیں ہوتی, جب تک مکمل طور پہ اختیار نہیں آتا, اسی طرح مکمل طور پہ ان پہ ذمہ داری کا بھی تعین کرنا صحافیوں کے لیے درست نہیں ہوگا. اور یہ بات درست ہے, اور آئندہ کے لیے ہمیں اس بات کا ضرور اندازہ ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشنز کب ہوتے ہیں اور مکمل طور پہ بااختیار حکومت کب آتی ہے. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, آپ کی بات درست ہے.
بدقسمتی سے کشمیر میں صحافت کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے ان لوگوں سے NOC چاہیے ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے دفاعی تجزیہ کاری کے لیے بھی NOC جاری کرنا اپنا حق سمجھ رکھا ہے. تو بہت سے ایسے دفاعی تجزیہ کاروں کی فہرستیں بھی جاری ہوتی رہی ہیں ماضی میں. تو اسی طرح کشمیر کے اندر بھی جس قسم کے وہاں پہ میڈیا ہے، اور آئی ایم شیور کشمیر کے اندر بھی بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے، مگر وہاں کے جو حالات ہیں، آپ کشمیری ہیں، آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. ہمارے لیے تو اسلام آباد ہی کشمیر بنا ہوا ہے. میرا خیال اس پہ جی آخری سوال. میرا نام نواز ہے، اور حامد میر صاحب، ہم آپ کا سچ دوبارہ سننا چاہتے ہیں. میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنا کیس عدالت میں کیوں نہیں لے جاتے کہ آپ کو دوبارہ اسکرین پر آنے دیا جائے؟ دیکھیں، میرے پر جو پابندی ہے وہ نہ تو پیمرا کے آرڈر سے ہے، نہ کسی عدالت کے آرڈر سے ہے. تو پچھلے دنوں میرے کچھ ساتھی گئے تھے عدالت میں، تو ان کا کیس ایک جج صاحب نے شروع کیا، پھر وہ دوسرے جج صاحب آئے، انہوں نے وہ چینج کر دیا. پھر ایک رپورٹ سبمٹ ہوئی سپریم کورٹ میں، اس میں کہا گیا جی کہ وہ پتہ نہیں چلا. یعنی کہ اسد طور پہ جن لوگوں نے حملہ کیا اس کی بھی فوٹیج موجود ہے، جو لوگ متی اللہ جان کو اغوا کر رہے ہیں اس کی بھی فوٹیج موجود ہے، جو سار عالم کو گولی مار رہے ہیں ان کی بھی فوٹیج موجود ہے. لیکن پتہ نہیں چلتا. لیکن لاہور میں حافظ سعید صاحب کے گھر کے باہر بم دھماکہ ہوتا ہے، وہ بندے جو ہیں وہ 24 گھنٹے میں پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب میرے پہ جب 2014 میں حملہ ہوا تھا تو مجھے 6-7 گولیاں ماری گئیں. اس کے بعد اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے انور ظہیر جمالی صاحب، ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا. تو وہ کمیشن جو ہے اس نے مجھے بلا لیا جی کہ آگے بیان دو. اب میں ہلنے کے قابل نہیں، مجھے ٹانکے لگے ہوئے تھے، میرے پورے جسم پہ ٹانکے سٹیچز لگے ہوئے تھے. تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ آپ سپریم کورٹ کا کمیشن بن گیا، اس کو آگے آپ بیان ریکارڈ کروائیں. میں جناب ویل چیئر پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، میں اسٹریچر پہ اس طرح مجھے اٹھا کے لے کے گئے، میں نے ادھر بیان ریکارڈ کروایا. پھر دوبارہ انہوں نے مجھے اسلام آباد میں بلا لیا. اب میں کراچی کے اسپتال میں پڑا ہوں، انہوں نے مجھے اسلام آباد بلا لیا کہ اب یہ اسلام آباد تو نہیں آ سکتا. تو میں جناب اسلام آباد بھی پہنچ گیا، میرے اسٹیچز ٹوٹ گئے. میں نے اس کے اوپر وہ ایبڈومینل بائنڈر لگائے، اس کا بھی میرا مذاق اڑایا گیا. میں نے وہاں ان کو جو میرے سے ممکن تھا میں نے ان کو ساری ایویڈنس دی، اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. 3 ججز تھے، ایک نہیں تھے سپریم کورٹ کے. تو بھائی جان میں سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے اپنا کیس بیان کر چکا ہوں. میرے ساتھی جو ہیں، یہ ابصار صاحب بیٹھے ہیں، یہ متی اللہ جان صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارے جو ہیں، میں کسی ادارے کی توہین نہیں کر رہا، لیکن ہم آزما چکے ہیں. تو اگر کوئی ہمارا اعتماد ہوتا تو ہم عدالتوں میں چلے جاتے. اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں، آنریبل چیف جسٹس صاحب، ان کو اپنے آپ پہ بہت اعتماد ہے. میں ان کے اعتماد کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن مجھے نہیں ہے اعتماد، میں ان کے پاس نہیں جاتا. میرا فیصلہ اب اللہ کرے گا. تھینک یو. اچھا لاسٹ کویسچن. السلام علیکم، میرا نام ہریش کمار ہے، میں تھر پارکر سے ہوں، میں ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں، پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کوشچن یہی ہے کہ جو مینارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہماری جب پارٹیشن سے پہلے ہماری کوئی 17% جو پاپولیشن تھی، اب کوئی 5% بچی ہے، اور وہ بھی ہم اسپیشلی تھر پارکر میں ہیں. لیکن ہمیں بہت مسائل ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، وہ میڈیا پر وہ چیزیں نہیں دکھائی جاتی. وہ چیزیں کیوں نہیں دکھائی جاتی؟ اور دوسرا یہ تھر پارکر کا مسئلہ جو دیکھو پانی کا ہے، بہت سے مسئلے ہیں، لیکن ان پر کوئی بھی چیز باتیں نہیں ہوتی. دوسری جو کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے کہ یہ میں ہوں، یہ میری کار ہے، وہ ویڈیوز بہت وائرل ہو جاتی ہے، سارا دن ٹی وی پہ چلتی رہتی ہے، لیکن جو اصل مسئلے ہیں نا ان پر کوئی دھیان نہیں دیتا. میڈیا کا کام ہے جو مسئلے ہوتے ہیں ان پر دھیان دیا جائے. اچھا بھائی جان، آپ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت تو پاکستان کی جو میجورٹی ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ مائنورٹی میں ہیں، تو میں تو کہہ رہا ہوں ہم تو اس وقت میجورٹی کی بات کریں. میجورٹی اس وقت ہوسٹیج ہے. تو جب میجورٹی جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ مائنورٹیز کے جو حقوق ہیں وہ بھی ان کو مل جائیں گے. تو پہلے آپ ہمارے ساتھ مل کے میجورٹی کو آزادی دلوائیں، پھر ہم آپ کے ساتھ مل کے آپ کو ایک حقوق کی جنگ بھی لڑیں. ابصار اینی بڈی ایلس؟ ابصار آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ؟ متی اللہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی مختصراً یہ کہوں گا، احمد میر نے درست بات کی. ہمیں جس مائنورٹی کے جبر کا سامنا ہے وہ مائنورٹی بڑی طاقتور ہے. اور میرے خیال میں چیف جسٹس گلزار احمد نے بھی
مائنارٹیز کے حقوق کے لیے بڑے فیصلے دیے ہیں. صبح مقدمے بھی سنے, شام کو ان کی تقریبات میں بھی شرکت کی, اور بدقسمتی سے چیف جسٹس تو مائنارٹیز کے حق میں فیصلے دے رہے ہیں, مگر ہماری پوری عدلیہ ہی طاقتور مائنارٹیز کے حق میں خاص طور پہ فیصلے دے رہی ہے. 1 منٹ کے لیے میں جی میں بات کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارے چھوٹے شہروں میں صحافی ہیں ان کو جس طرح ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے اوور آل مین سٹریم میڈیا سے بھی, نہ ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے فنڈ خود ریز کریں. تو میں ان کے جو 30 نومبر کو لاہور میں جو ریجنل صحافیوں کا جلوس ہے اس میں ہم شریک ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر پوری آواز بلند کریں گے. امبر لاسٹ کامنٹ اور پھر چلیں. آواز آ رہی ہے جی. میں یہ کہوں گی کہ جیسے میں نے کہا کہ ہماری جو مین سٹریم تو کم سے کم ہے وہ حقوق کے حق میں تو بات کم ہی کرتی ہے, تو اقلیتوں کے حق میں بات کرنا ابھی مشکل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے. چلیں اسی پر ختم کرتے ہیں یہ بیٹھک. بہت بہت شکریہ آپ سب کا اس میں آنے کا, اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اور یقینی طور پہ جب تک کہ صحافت آزاد نہیں ہوگی اور ان جیسے صحافی پاکستان میں بولتے نہیں رہیں گے, کویسچن نہیں کرتے رہیں گے, جب تک یہ جو اسٹرگل ہے یہ ظاہر ہے جمہوریت کی آگے چلتی رہے گی. بہت بہت شکریہ.